ایک بونے کا قصہ۔ ننھا مکھ تقدیر کی اس کروٹ پر حیران تھا اور پریشان بھی۔ اس نے جی میں ٹھانی کہ اس بڑھیا کی غلامی سے چھٹکارا پائے اور کہیں اور جا کر مقدر آزمائے، مگر جیب خالی ہو تو ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اس نے سوچا کہ پہلے بڑھیا سے اتنے دنوں کی غلامی کا معاوضہ وصول کر لے، پھر کہیں جائے۔ اب تک اس کم بخت نے بیچارے کو ایک دھیلا بھی نہیں دیا تھا۔ روز روز وعدے کرتی اور ٹال جاتی۔ اس حویلی میں ایک کمرہ کبھی نہ کھلتا تھا، سوائے اس وقت کہ جب بڑھیا کسی کام سے ذرا دیر کے لیے اندر جاتی۔ مکھ کو کرید ہوئی کہ پتہ لگائے اس کمرے میں کیا بید چھپا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی ساری نقدی خزانہ وہیں رکھتی ہو۔ ایک روز بڑھیا حسب معمول صبح سویرے کہیں چل دی۔ ابھی اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ ایک کتے نے مکھ کے کرتے کا دامن اپنے منہ میں بھر لیا اور ایک طرف کھینچنے لگا۔ اس کتے سے بڑھیا کو خدا واسطے کا بیر تھا اور وہ اس سے ہمیشہ جھڑکتی رہتی تھی۔ برخلاف اس کے کتے کو مکھ سے بہت محبت تھی اور وہ فرصت کے اوقات میں گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ مکھ کتے کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کتا بڑھیا کی خوابگاہ کے سامنے ایک چھوٹے سے دروازے کے پاس ٹھہر گیا۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ کتا ننھے مکھ کو گھسیٹتا اندر گھس گیا۔ مکھ کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ آخر وہ اس کمرے میں پہنچ ہی گیا جس کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی چاروں طرف نظر دوڑائی، بس کچھ پھٹے پرانے کپڑے دکھائی دیے، نہ مال نہ خزانہ، چیتھڑوں کے علاوہ چند بدی تشتریاں تھیں۔ اس نے ایک تشتری اٹھائی، اچانک وہ اس کے ہاتھ سے پھسلی اور چکنا چور ہو گئی۔ ننھا مکھ بہت پریشان ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو بھاگنا ہی پڑے گا، نہیں تو بڑھیا جان کو آ جائے گی۔ لیکن جب بھاگنا ہی ہے تو خالی ہاتھ کیوں جائے؟ بہت غور کرنے کے بعد اس نے خوب بڑی چپلوں کا ایک جوڑا اٹھایا، پھر ایک چھڑی جس کی مٹھ پر شیر کا سر بنا ہوا تھا وہ بھی سنبھالی اور باہر نکل گیا۔ جلدی جلدی اس نے اپنی پگڑی سنبھالی اور بھاگ نکلا۔ وہ چلتا رہا، آخر تھکن سے بے حال ہو گیا۔ آج کے جتنا تیز وہ پہلے کبھی نہیں چلا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے اپنے آپ کھینچے لیے جا رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ چلتے وقت اسے خود کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، بلکہ چپلیں آپ ہی اسے آگے بڑھاتی جا رہی ہیں۔ تو کیا ان میں کوئی جادو ہے؟ مکھ کی بانچیں کھل گئیں۔ اس نے سوچا کہ اب شاید قسمت اس کا ساتھ دینے والی ہے۔ چند لمحوں بعد اسے نیند ستانے لگی اور وہیں ایک پیڑ کے نیچے سو گیا۔ نیند خوب گہری آئی، پھر ایک خواب دکھائی دیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی کتا جو اس کے دامن کو کھینچتا ہوا اسے کمرے تک لے گیا تھا، اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے یوں مخاطب ہے: ننھے مکھ، ابھی تمہیں ان چپلوں کی طاقت کا اچھی طرح اندازہ نہیں۔ اگر تم انہیں پہن کر بس 3 مرتبہ اپنی جگہ پر اپنی ایڑی کے بل گھوم جاؤ تو پل بھر میں جہاں چاہو گے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ چھڑی بھی جادوئی ہے اور یہ ایک دفینے کی تلاش میں مدد دے گی۔ بس یہ سمجھ لو کہ جس مقام پر یہ چھڑی 3 بار زمین سے ٹکر مارے وہاں سونے کا خزانہ ہوگا، جہاں 2 بار ٹکر مارے وہاں چاندی کا خزانہ ہوگا۔ کچھ دیر بعد مکھ کی آنکھ کھلی تو اس نے خواب کی باتیں یاد کیں۔ اس نے چپل پہن کر ایڑی کے اپنی جگہ 3 بار چکر کاٹے اور گرتے گرتے بچا۔ بیچارے کے پیر چھوٹے تھے، چپلیں بڑی۔ کئی دفعہ اس نے کوشش کی اور ناک کے بل زمین پر گر پڑا، پھر بھی اس نے ہار نہ مانی اور آخر کو کامیاب ہو گیا۔ اس نے دل میں یہ خواہش کی کہ قریب ترین بستی میں پہنچ جاؤں، اور یہ لو، دم کے دم میں چپلوں نے اسے ہوا میں اڑایا اور بادلوں کے اوپر تیرتا ہوا ایک بڑے بازار میں جا کھڑا ہوا۔ چاروں طرف قسم قسم کی بارونق دکانیں، ان پر لوگوں کا ہجوم۔ اتنی بڑی چپلیں پہن کر چلنے میں وہ کسی نہ کسی سے ٹکراتا اور ٹکرانے والا
اسے آنکھیں دکھاتا۔ ننھے مک نے سڑک کا ایک گوشہ منتخب کیا جہاں بھیڑ کم تھی۔ اب وہ سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرنے لگا کہ روپے کیوں کر کمائے جائیں۔ جادوئی چھڑی اس کے پاس تھی، لیکن سونے یا چاندی کے دفینے سڑک پر تو ملنے سے رہے۔ آخر کہاں تک وہ تلاش میں وقت گنواتا؟ اب چپلوں سے ہی وہ کچھ کام لے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی نامہ بردار کے طور پر ملازم رکھ لے، لیکن کون؟ مک نے سوچا کہ کیوں نہ بادشاہ کے دربار میں قسمت آزمائی جائے۔ اس نے محل کا پتہ معلوم کیا اور چند لمحوں بعد شاہی دربان کے سامنے جا پہنچا۔ دربان نے ڈپٹ کر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ مک نے کہا، اے عزیز، ملازمت کی تلاش ہے۔ تم کس کام کے لائق ہو؟ دربان نے پھر کھڑک کر بولا، پیغام رسانی کا کام خوش اسلوبی سے کر سکتا ہوں۔ مک نے لجاجت سے کہا۔ دربان نے کہکا لگایا، ٹھگنا قد اور بالشت بر ٹانگیں، تم کیا پیغام رسانی کرو گے؟ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ مک نے اسے اپنی استعداد کا یقین دلایا اور یوں گویا ہوا کہ اے مردانہ، اس بستی میں سب سے تیز بھاگنے والے کو اگر پچھاڑ نہ دوں تو نام بدل لوں گا۔ آزمائش شرط ہے۔ دربان کو بڑی ہنسی آئی۔ مک کی بات کو خالی ڈھینگ سمجھا اور ٹالنے کی غرض سے کہا، اچھا، آج ہی شام کو دیکھ لیتے ہیں۔